حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا؟ جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بھیجی تھی، انہوں قوم کے لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اربوں خربوں درود و سلام اس پاک نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آج ہم آپ کو سنائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا ذکر خیر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ یہ لوگ سمود بن عامر بن ارم بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ یہ قبیلہ حجاز اور شام کے درمیان کے علاقے ہجر میں رہائش پذیر تھا، جسے مدائن صالحہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے جاتے ہوئے قوم سمود کی ہلاک شدہ بستیوں کے پاس سے گزرے تھے اور وہاں سے تیزی سے گزرنے اور کنویں کا پانی نہ پینے کا حکم دیا تھا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد سمود عاد ثانی کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر اپنے گھر بنایا کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے واقعات جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہ کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان سے تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پہلے انبیاء کی طرح بتوں کی پوجا چھوڑ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی اور نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر نے حضرت صالح علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمان الہی ہے، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی معجزہ ہے، بس اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اور صالح علیہ السلام نے کہا، تم وہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا اور تم کو زمین پر رہنے کا ٹھکانہ دیا کہ تم نرم زمین پر عالی شان محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر ان میں گھر بناتے ہو۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کو خوب یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اس نے تمہیں زمین مٹی سے پیدا کیا ہے اور اس نے زمین میں تمہیں بسایا ہے، بس تم اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو۔ بے شک میرا رب بہت ہی قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یقیناً ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو پیغام رسالت دے کر بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو
اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں دنیا کی چیزوں نعمتوں میں امن کے ساتھ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغات، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں کے باغوں میں جن کے خوشے پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر فخر یہ گھر عمارتیں بناتے ہو۔ بس تم اللہ کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے اچھے انداز میں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام بھی نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس وعظ اور نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری عقل کام نہیں کر رہی، اس لیے تم بہکی باتیں کر رہے ہو۔ تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور دعویٰ یہ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اور یقیناً ہجر والوں قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ انہوں قوم سمود نے کہا، اے صالح، تم ایسے آدمی ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، تم ہمارے ہی جیسے انسان ہو۔ قوم سمود نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلا دیا، بس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی میں سے ایک آدمی کی پیروی کرنے لگیں؟ تب تو ہمیں یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہم میں سے بس اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ یہ تو بڑا جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ ان صالح علیہ السلام کی قوم میں سے متکبر سرداروں نے صالح پر ایمان لانے والے غریبوں سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ غریب لوگوں نے جواب دیا، جو کچھ انہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قوم سمود نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے تو ہم تم سے بہت سی امیدیں لگائے ہوئے تھے، کیا تم ہمیں ان خود ساختہ معبودوں کی عبادت سے روک رہے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ ہمیں تو اس دین میں بہت زیادہ شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا اور انہیں دیگر گناہوں سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن نافرمان قوم نے پہلے سے بھی زیادہ سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ فرمان الہی ہے، صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی کو جلدی کیوں طلب کر رہے ہو؟ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ صالح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں، اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت نبوت عطا کی ہے۔ پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان کی وعظ اور نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی ہے تب سے ہم مصائب کا شکار ہو گئے ہیں۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے کہا، اے صالح علیہ السلام، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔
صالح علیہ السلام نے کہا، تمہاری نحوست تو تم پر عذاب کی صورت میں اللہ کی طرف سے ہے، اس کا سبب تمہارا کفر ہے، تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت توحید پیش کی تو قوم نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ بطور نشانی معجزہ نامی بستی کے چنان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالنے اور وہ باہر نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد اور پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ سے اونٹنی نکال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پہاڑ کی ایک چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکلی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ جب قوم سمود نے اپنی آنکھوں سے معجزہ ظاہر ہوتے دیکھ لیا تو انہیں آپ علیہ السلام کی عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے، کیونکہ اونٹنی کا پہاڑ سے نکلنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک واضح نشانی اور آپ علیہ السلام کی نبوت کا ایک ناقابل تردید ثبوت تھا۔ اس معجزے کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، لیکن اکثر کفر اور شرک اور راہٹ دھرمی پر اڑے رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مطالبے پر بطور معجزہ اونٹنی بھیج دی ہے، لہٰذا تم اسے مت چھیڑنا، یہ اللہ کی زمین میں سے جہاں سے چاہے کھائے اور پیے گی، کوئی بھی آدمی اسے تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ تم پر بہت جلد اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اونٹنی ان میں موجود رہی، وہ جہاں چاہتی چرتی، جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی لیتی، جس پر لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک دن پانی پینے کی باری تم اپنے لیے مقرر کر لو اور ایک دن اس اونٹنی کے لیے۔ کچھ عرصے تک یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا۔ فرمان الہی ہے، اے صالح تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اگر تم سچے نبی ہو تو کوئی نشانی معجزہ لاؤ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن کنویں کا پانی اس اونٹنی کے پینے کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے لیے، اور تم اسی بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ بے شک ہم بطور معجزہ ایک اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیج رہے ہیں، پس اے صالح آپ ان کے انجام کا انتظار کیجئے اور صبر سے کام لیجئے، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک اپنی باری کے دن پانی پر آئے۔ اور اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے اللہ کی زمین میں چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو اور اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ جلد ہی تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، بس اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ ملنے والی اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جیسے ہی وہ پانی پیتی فوراً اس کے تھن دودھ سے بھر جاتے، اور اتنا زیادہ دودھ ہوتا کہ اس کا دودھ نکالنے سے لوگوں کے برتن دودھ سے بھر جاتے۔ قوم کے جانور اس اونٹنی سے ڈرتے تھے، اس لیے اونٹنی قوم کے جانوروں سے الگ رہتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں اپنی قوم کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب گھیر لے گا۔ لیکن آپ علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی بات کو اہمیت نہ دی،
اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیں تاکہ سارا پانی ہمیں مل جائے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قوم سمود میں 2 عورتیں ایسی تھیں جنہیں حضرت صالح علیہ السلام سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک بہت مالدار اور اعلیٰ خاندان کی عورت تھی جس کا نام صدوق بنت مہیا تھا۔ اس نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اس سے طلاق لے کر اپنے چچا زاد مصرع بن مہرج سے کہا کہ اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ دوسری عورت کا نام انیزہ بنت غنیم بن مجلس تھا۔ یہ ایک مالدار آدمی دو اب بن عمرو کی بیوی تھی۔ ان دونوں عورتوں کے پاس کافی تعداد میں جانور تھے اور ان کے جانور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے بہت ڈرتے تھے۔ انیزہ نامی عورت نے قدار بن سالف بدمعاش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ یہ دونوں نوجوان اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور قوم کے مزید افراد کو بھی اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح قوم کے 7 مزید بدمعاش ان کے ساتھ مل گئے۔ ان 9 افراد نے مل کر قبیلے کے باقی افراد کی بھی حمایت حاصل کر لی اور اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی کنویں سے پانی پی کر واپس آئی تو مسدے نے اس پر تیر چلا دیا جو اونٹنی کی پنڈلی کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ انیزہ اور اس کی بیٹیاں قدار کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بڑھیں اور اسے خوب جوش دلایا۔ قدار نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دیں جس سے وہ زمین پر گر پڑی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر قریبی پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا۔ آخر کار قدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ اونٹنی کے بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شک ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب اونٹنی کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام فوراً تشریف لائے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رو دیے۔ فرمان الہی ہے، قوم سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے بڑا بدبخت کھڑا ہوا تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کو پانی پلانے کی باری کی حفاظت کرو، لیکن انہوں نے اس نبی صالح کو جھٹلا دیا اور اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے۔ پس ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان سب کا صفایا کر دیا اور اسے اللہ کو ایسی تباہی کے انجام سے کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر انہوں متکبر لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، اگر تو رسولوں میں سے ہے تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے اسے لے آ۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی کا واضح معجزہ دیا لیکن انہوں نے اس اونٹنی پر ظلم کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے کے دوران حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اور اسے قتل کرنے والے کا ذکر کیا اور فرمایا، اسے قتل کرنے کے لیے ایک مضبوط قدار نامی سردار اٹھا جس کی لوگوں میں بات مانی جاتی تھی، جیسے قریش میں ابو زمع آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں سب سے زیادہ بدبخت آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم سمود کا سرخ فام آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔
حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھ کر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد، پرسوں سرخ اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے، اس کے بعد چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق دوسرے دن ہی عذاب الہی کی علامت ظاہر ہونے لگیں اور لوگوں کو اپنے بارے میں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب کو ٹالنے کی صورت دریافت کی اور اونٹنی کے بچے کو بھی تلاش کیا، مگر وہ نہ ملا۔ آخر کار انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے برے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ علیہ السلام رات ہی رات میں وہاں سے نکل گئے۔ فرمان الہی ہے، جب ان لوگوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالیں، اس پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک تو فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس شہر میں 9 ایسے سردار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم سب مل کر صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دیں گے، پھر ہم ان کے ورثہ سے کہہ دیں گے کہ ہم تو اس خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود ہی نہیں تھے، اور یقیناً ہم سچے ہیں، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کا احساس بھی نہیں ہونے دیا۔ جب قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو ملنے والے معجزے کی ناقدری کی اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق قوم سمود پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ انہوں نے اونٹنی کو بدھ کے دن قتل کیا تھا، وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کے دن زندہ رہے۔ اتوار کے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا، جس سے تمام کفار کے جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ اپنے گھروں میں جیسے بیٹھتے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ فرمان الہی ہے، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی محفوظ کر دیا۔ یقیناً تمہارا رب نہایت طاقتور اور سب پر غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چیخ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گر کر اس طرح ہلاک ہو گئے جیسے کبھی وہ وہاں آباد ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، بے شک قوم سمود نے اپنے رب کا انکار کیا۔ سن لو، سمود کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری لکھ دی گئی ہے۔ بس انہیں قوم سمود کو صبح ہوتے ہی زوردار آواز، ہیبت ناک چیخ نے آ پکڑا، پھر ان کی تدبیر اور عمل ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکا۔ پھر دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا، بلا شبہ ہم نے ان پر ایک ہولناک چیخ بھیجی، پس وہ باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس پھونس کی طرح بھس ہو کر رہ گئے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیسا ہوا، بلا شبہ ہم نے 9 سرداروں اور ان کی پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ان کے مکانات ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ بے شک جو لوگ علم رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، اور ہم نے ان کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے تھے اور اللہ عز و جل کی نافرمانی کرنے سے بچتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی پر نہایت غم اور حسرت کا اظہار فرمایا۔ فرمان الہی ہے، اس وقت وہ صالح علیہ السلام اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا
اور میں نے تمہیں نصیحت بھی کی تھی، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کیا کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ مطالبہ کیا تھا۔ وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اونٹنی اسی راستہ سے پانی پینے آتی تھی اور اسی راستہ سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن اونٹنی پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ انہوں نے جب اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو ان پر ایسی چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام ہلاک ہو گئے۔ صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، وہ کون آدمی تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حدود حرم سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس قوم پر آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رجب 9 ہجری میں رومیوں سے جہاد کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ہجر قوم سمود کے کنویں پر کچھ دیر ٹھہرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فوراً ان کنووں سے پانی لے کر مشکیں بھر لیں جو قوم سمود کے استعمال میں تھے، اور اس سے آٹا گوندا اور گوشت پکانے کے لیے پانی لے کر چولہے پر ہنڈیا چڑھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشکوں سے پانی بہانے اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لے کر تھوڑا آگے چلے اور اس کنویں پر جا کر ٹھہرے جہاں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور فرمایا، اس کنویں کا پانی لو جس کا پانی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجر قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ۔ اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ السلام علیکم دوستو، کیسی لگی یہ ویڈیو؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔